اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون یا ایھا الناس اے لوگو اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے اس رب کی الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ الذی جعل لکم الارض فراشا اور اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین بنائی تمہارے لیے بچھونا والسماء بناء اور آسمان کو بنایا چھت وانزل من السماء ماء اور آسمان کی جانب سے اتارا پانی فاخرج به من الثمرات رزقا لکم اور اس پانی کے ذریعے پھل نکالے تمہارے رزق کے لیے کھانے کے لیے فلا تجعلوا للہ اندادا پس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ صرف دو آیتاں میں جان کے پڑھیاں اگلی تھوڑی جی بات لمبی ہوئے سی۔ قرآن مجید سورت فاتحہ وچ اللہ تعالیٰ کو اساں اہدنا الصراط المستقیم آ کے دعا منگی ہے اور اللہ تعالیٰ اس نے جواب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ پورا قرآن مجید تو واسطے ہدایت اور رہنمائی ہے اور متقی لوگ جڑے انہوں اس تو آسانی نال ہدایت قبول کرے نے۔ اور اس تو بعد ترے گروہ آنا اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا۔ پہلی جڑیاں 5 آیتاں انہاں وچ اللہ متقیاں دیاں تعریفاں بیان کیتی کہ مومن کورن متقی کورن انہاں دیاں کے صفاتن 5 آیات وچ اللہ تعالیٰ ایمان والا نے ذکر فرمایا۔ اس تو بعد دیاں جڑیاں 2 آیات ان الذین کفروا سواء علیہم تو اس وچ اللہ تعالیٰ خالص کافر جڑے اللہ تعالیٰ نے بالکل سرے تو منکرن انہاں نے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمایا۔ اور اس تو بعد دیاں جڑیاں 13 آیتاں پورا رکوع اس رکوع وچ منافقین نا اللہ تعالیٰ ذکر کر کے اور ہن اج نے اس رکوع وچ قرآن مجید نا جڑا اصل مقصد ہے اور اصل دعوت ہے اس دعوت نا آغاز اللہ تعالیٰ پوری کائنات نے لوگاں خطاب کر کے تے فرمانے پہ یعنی اس ایمان والے بھی شامل ہیں، اس کافر بھی شامل ہیں، اس منافق بھی شامل ہیں، روئے زمین نہ ہر انسان اللہ تعالیٰ نے ان آیات نہ مخاطب ہے اور ان آیات نے اندر اللہ تعالیٰ دعوت توحید انساناں دیتی۔ قرآن مجید نے 3 وڈیاں دعوتاں بار بار ہی گل آسی اور بار بار اسی قسم کی آیات آسن کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزاں قرآن مجید بہت زیادہ ثابت کی تھی۔ ایک اپنی وحدانیت، اپنی توحید، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت، اور تیسری چیز ہے معاد، قیامت، قبر تو بعد والی زندگی، جنت، جہنم، اساں بڑی تفصیل نال اللہ تعالیٰ قرآن مجید بیان فرمایا۔ تو اس رکوع وچ بھی اللہ آغاز توحید تو فرمانے پین، اس تو بعد اگلی آیات وچ رسالت نہ ذکر ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، کیونکہ قرآن مجید حضور سے اترا تو حضور نہ ذکر ہے۔ اسی رکوع نے آخر چانا پا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تو اس وچ اللہ تعالیٰ قیامت نہ ذکر فرمایا کہ قیامت والا دن تساں دوبارہ سارا زندہ کیتے ویسی اور کھڑا کیتے ویسی۔ تو یہ قرآن نہ مرکزی مضمون 3 چیزاں اور ان 3 چیزاں اللہ تعالیٰ بار بار مختلف عنواناں نہ مختلف انداز اللہ تعالیٰ اساں بیان فرمایا۔ تو اس چونکہ 3 قوماں یا 3 قسم نے لوگاں نہ ذکر ہونے تو بعد ہن تمام روئے زمین نے لوگاں خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرمانے پین یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے رب نے۔ پہلا حکم اللہ تعالیٰ عبادت نہ دیتا۔ ایک گل یاد رکھنی کہ جتھے کئی گلاں نہ اللہ حکم دے سن تو اس حکم تو ہی علماء لکھ رہے ہیں کہ 2 چیزاں ثابت ہونیاں، ایک اصول ہے اور طالب علماں تا سی تفصیل نہ یہ گل سمجھانے
لیکن عمومی مجمع ایک مختصر جب میں خالی عرض کرے نا کہ جتھے بھی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نا حکم آسی تو وہ حکم دو گلاں ثابت کرے سی۔ ایک اس شئینا جس شئینا اللہ حکم دینے پہن کہ ای شے تو سا واسطے فرض ہے یا واجب ہے، ای تو سا ضروری کرنی، اور نال ہی جڑی اس نے ضد ہے وہ شئینے مقابلے جڑی شے ہے اس نے حرمت بھی اسی لفظ چو ثابت ہونی پہ ہونی۔ او بدو ربکم، عبادت کرو اللہ نے، یہ ان اللہ حکم دینے پہ تو اللہ نے عبادت فرض اور واجب ہو گئی، اللہ تو علاوہ کہیں نہیں عبادت کرنے نہیں اجازت نہیں، تو اللہ نے عبادت تو ثابت ہو گئی اسی لفظ تو کہ او بدو ربکم، اللہ نے عبادت کرو، اللہ تو علاوہ کہیں نہیں عبادت نہ کر سکنے۔ یہ جڑی کہیں نہیں عبادت نہ کر سکنے یا کہیں نہیں عبادت کرنا حرام ہے، اور کہیں آگے رکوع کرنا حرام ہے، کہیں آگے سجدہ کرنا حرام ہے، یہ حرمت بھی اسی امر نے صیغے وچوں ثابت ہونی کہ کرنا بھی اسی تو نے تے نہ کرنے نے گل بھی اسی چو سمجھنے نے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پورے قرآن 400-500 واری حکم آیا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، تو اس نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ نماز پڑھنا میرے تے فرض ہے تے ترک صلاۃ یا ترک نماز میرے واسطے حرام ہے، تو ای حرمت بھی اقیم الصلاۃ تو ہی ثابت ہونی کہ نماز پڑھنا تو تے فرض ہے تے ترک نماز حرام ہے، لہذا وہ ترک نماز بھی تو تے حرام ہے، وہ اقیم الصلاۃ وچوں ہی پہ نکلنا۔ تو زکوٰۃ ادا کرو، تو زکوٰۃ نہیں ادائیگی تو ستے فرض ہے تے ترک زکوٰۃ تو ستے حرام ہے، یہ ترک زکوٰۃ بھی اسی وچوں پہ ثابت ہونا۔ تو زکوٰۃ تو امر کئی چیز نہ بھی جس وقت اسا عربی چاہنے الامر بشین یوجب الوجوب و یوجب تحریم ضدہ، امر اپنی شئینا اصل حکم بھی واجب کرینا، اور اس نے جڑی ضد ہونی اس ضد نہیں حرمت بھی وہ ایک لفظ ثابت کرنا۔ اس تو کوئی بندہ بہت سیاح ہوئے نا جڑا کہ جی نماز چلو نماز پڑھنی چاہیے نہیں، قرآن نے لکھا ہوا نماز پڑھو، لیکن یہ تو کون نہیں لکھا ہوا بھائی نماز نہ پڑھو تو گناہ ہے، یا نماز نہ پڑھو تو حرام ہے، یا نماز نہ پڑھو تو جنابی گناہ کبیرہ، یہ تو کدائیں بھی کون نہیں لکھا ہوا قرآن۔ تو اساں یہ آکھے ویسی کہ جناب جت لکھا ہوا کہ نا اقیم الصلاۃ اسی وچ بھی گل لکھی ہوئی کہ تو ہن احسان چھوڑنے نہیں اجازت نہیں، تو او بدو ربکم عبادت نہیں ہے، تمام قسم داخل ہو گئی ہیں، اور اس نے مقابلے چے شرک اور اللہ تو علاوہ کہیں ہو رہی نہیں عبادت، تو انہاں ساریاں نے حرمت بھی اسی ایک ہی لفظ وچوں ثابت ہو کہ اللہ رکوع اللہ نہ حق ہے، تو کہیں ہو رہی ہے کرنا رکوع حرام ہے، سجدہ اللہ نہ حق ہے اور عبادت ہے، یہ عبادت کہیں ہو رہی نہیں آگے کرنا حرام ہے، نماز اللہ نے یہ کہیں ہو رہی واسطے پڑھنی حرام ہے، طواف اللہ نہ یہ کہیں ہو رہی واسطے کرنا حرام ہے، اور جناب انہیں وہ نظر تے نیاز مننی یہ عبادت ہے، تو عبادت اللہ نہ حق ہے، یہ اگر کہیں غیر اللہ نہیں منے سو، چاہے وہ نبی چاہے رسول چاہے ولی چاہے کتب چاہے کہیں نہ بت چاہے کہیں نہ فرشتہ جن سارے نہیں منت اور نظر مننی انہیں وہ ناجائز اور حرام ہے، جکن کہیں ہو رہی نہیں نظر اور نیاز مننی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عبادت نہیں جتنی قسمان ان تمام قسمیں صرف کہنڈا حق ہے جی اللہ تعالیٰ نے، اور اساں بالکل اسے نہ کہیں نہ اختلاف ہے اور نہ کہیں نہ کوئی اشکال ہے کہ عبادت بنیاد ہے کئی مومن اور مواحد واسطے کہ اس اپنی عبادت اللہ تو علاوہ کہیں نہ بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ او بدو ربکم نال اللہ دلیل بھی دے دیتی کہ اللہ نے عبادت کیوں کرو، فرمایا الذی خلقکم، جس تو سام پیدا کی تھا، پیدا کوئی کرے تھے بندہ پوجا کہیں ہو رہی نہیں کرے، پیدا کوئی کرے اور عبادت کہیں ہو رہی نہیں شروع کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں۔ جس پیدا کیتا عبادت بھی اسی نے کرنی، الذی خلقکم، جس تو سام عدم چو وجود بخشا، جس تو سام نہ ہونے چو ہونا بنا دیتا، اور جس تو سا نام و نشانی کوئی نہیں ہے اور اس تو سا ایک چلنا پھرنا انسان بنا دیتا، تو وہ عبادت نے لائق بھی ہوئی ہے۔ آج دنیا تے کوئی سپاں پہ جانا پیا، کوئی بٹھوئاں خدا بنائی بیٹھا، کوئی گائیاں بنائی بیٹھا، کوئی پتھراں بنائی بیٹھا، تو یہ اللہ تعالیٰ انہیں سارے تو اساں منع فرمانے بین کہ عبادت صرف اللہ نہ حق ہے جس تو ساں بھی پیدا کیتا، اور والذین من قبلکم
اور جڑے تسا تو پہلے لوگ گزرے انہوں نے خالق تے مالک بھی میں ہی ہوں، انہوں نے پیدا کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ لعلکم تتقون، عبادت کرے سو تو متقی بن سو، عبادت کرے سو تو تقوی پیدا ہو سی، عبادت کرے سو تو حرام تو بچ سو۔ تو یعنی بنیاد انسان نے اللہ دوئی جائے تھے کہ فرمایا جی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانہ اور جنہ میں بنایا ہی عبادت واسطے، ہاں جی، اور عبادت انسان نہ بنیادی مقصد اور اس کی تخلیق نہیں وجہ، تو اتھے بھی اللہ فرمانے پہن اعبدوا ربکم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ نے جس تو ساں پیدا کیتا اور تو سا تو پہلے لوگاں بھی پیدا کیتا۔ اور اگلی انعامات نے ذکر فرمانے پہن الذی جعل لکم الارض فراشا، جس تو ساں واسطے زمین بچھا دیتی، یہ زمین نے تخلیق، زمین نہ بچھنا، اور اس جو جتنے فائدے پہ اٹھانے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتے ہوئے، تو زمین بھی میں ہی تو سما سے بچھونا بنا دیتی، والسماء بنان، اور آسمان میں تو سوتے چھت بنا دیتا، وانزل من السماء ماء، اور آسمانہ تو میں تو سما سے بارشاں پہ لہنا، اور وہ بارشاں لا کے پانی تو سنے ہتھے نہیں نہ پا دیتا کہ انہیں اپنے فصلیں آپ اگاؤ، اپنے پھل بوٹے آپ اگاؤ، اپنے رزق آپ اگاؤ، نہیں، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پانی بھی میں نازل کیتا، اور وقت اس پانی نے ذریعے تو سنے پھل بھی، اور تو سنا رزق بھی، اور تو سنیا کھاونی نیا نعمت بھی، وقت انہاں پانی نے ذریعے اگائیاں بھی میں ہی ہوں، نہیں تو میں آکھیاں زمین بھی بنا دیتی، پانی بھی لا دیتا، ہون جناب زمین بھی تو سکولے، پانی بھی تو سکولے، آپے گڈو تے آپے کڈو نہیں، فرمایا یہ تو ساں ادھی بھی اوکھا نہیں کیتا، زمین بھی میں بنا دیتی اور پانی بھی میں لا دیتا، اور اس پانی نے ذریعے تو سوا سے نعمت زمین چو اگا بھی میں، ان جڑی اللہ دلیلیں دے رہے ہیں نا جی بار بار، ان ماں اور تساں سارا غور و فکر واسطے دے رہے ہیں کہ اس پوری کائنات میں یہ نشانیاں بکھریاں ہوئیں، کہیں ایک ہی نشانیاں بھی نپ کیسو تو وچو میں تو ساں لپ پوس، کیونکہ کائنات ری کوئی چیز بیکار، ہاں تے کوئی چیز ایجی بھی نہیں جڑی اپنوں آپ بن گئی ہوئے، ساریاں کہیں بنائیاں، تو ہر چیز وچو اگر بندہ اللہ ڈھونڈنا چاہے تو اللہ لب نہیں، اس علماء اس سے بے شمار گلہ لکھیاں یا نبی لکھن تے جتنی کائنات رہی چیزاں اللہ انہاں وچ غور و فکر نہیں دعوت دینے پہن کہ میڈے تو علاوہ میری مخلوق کی خوب غور و فکر کرو، جتنی کرے سو وچو تساں میں ہی نظر آس، ہر شئی وچو تساں میں ہی نظر آس، اور بندہ اگر اس نگاہ نال ویکھے نا تو بلا اختیار منہ چو نکلنا سبحان اللہ، میرے رب نیاں کتنیاں قدرتاں، اور کتنیاں سورت 21 سپارے سورت روم ہے نا اسے اللہ تعالیٰ کے فرمانے پہن کہ ھذا خلق اللہ، پیچھے بیان کیتی ہے نا یہ بھی میں پیدا کیتا، یہ بھی میں پیدا کیتا، اور وہاں پہنے ھذا خلق اللہ، ہی تو میری تخلیق ہے، فارونی ماذا خلق الذین من دونی، جنہاں تسی پجینے وطنے انہاں کو پوچھو نا انہاں کے پیدا کیتا، کوئی شے انہاں پیدا بھی کیتی، کیڑی گلہ تو انہاں خدا بنائی بیٹھے، تو اللہ ڈھونڈنا بھائی، اور اللہ ہر شئی چو لپونے۔ میں آگے بھی کہتا ہوں اساں گل سنائی اسی بدو نہیں، اس بدو کو اس کہیں اس آنکھیں نا اس کائنات کوئی بھی نہیں پیدا کرنے والا، یہ اپنوں آپ چلنی پئی، فطرت نے تحت چلنی پئی، تو اس آنکھیں سبحان اللہ، مینگنی پئی ہوئے اٹھے نہیں، تو اٹھے نہیں مینگنی جو پتہ لگ وینا اٹھے نہیں مینگنی، بکری نہیں مینگنی تاکہ تو سمجھ وینا کہ تو بکری لگی، مینگنی ہے چو تو اٹھ تے بکریاں دس پونیاں، تے اس اتنی وڈی کائنات چو تو خدا نہیں دسنا پہ، کہ اگر ان نشانات قدم اور ان نشان اپنے اصل چیز نہ پتہ دینیاں تو کیا اس کائنات نہ ذرا ذرا اپنے خالق نہ پتہ نہیں دینا۔ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر اسی آیت نے تحت بالکل ابتدا وچ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واقعہ نقل کیتا کہ کہیں داریے حضرت امام ابو حنیفہ نے مناظرہ رکھے نا کہ کائنات خود بخود بن گئی جی، آپ پہ چلنی پئی، یہ آپ پہ نظام پہ چلنا، یہ جمنا پیا وہ مرنا پیا اور دن آنا پیا اور رات آنی پئی، اس کہیں نہ کوئی عمل دخل نہیں، اس تے بھائی تسی میں نہ مناظرہ کرو، تو حضرت فرمایا ٹھیک ہے، مناظرے نہ تاریخ طے ہو گئی، مناظرے نہیں دن طے ہو گیا، اور جناب بندے اکٹھے ہو گئے کہ آج بڑا وڈا مناظرہ ہے، امام وقت جڑے وہ مناظرہ پہ کرنے فلانے داریے نال، تو امام صاحب اپنے وقت تو کافی دیر پہنچے، جڑا ٹائم مقرر ہے اس تو بہت دیر نہ
تو پہلے تو بڑا خوش ہونا رہا پہ مولی نس گیا اور امام صاحب نہیں آئے تو میں تو آج جے تھے جس وقت امام صاحب آئے تو پہلے ہی اسے اعتراض ہو سکا تو اتنا بڑا عالم ہے اور جناب اتنا بڑا عالم ہو کہ اتنی وعدہ خلافی ٹائم کیڑا ہے تو تسی کیڑے وے آنے پے ہو؟ تو امام صاحب فرمایا جی میں معذرت کرے نا میں لیٹ ہو گیا میں دریا نے کنارے تے آیا تو کوئی کشتی کو نہیں تو میں بڑی دیر کھڑا رہا میں کوئی کشتی آوے تو میں اس سے چڑھ کے پار ونیا لیکن جڑے میں بہت پریشان ہویا تو میں ویکھیا کہ ایک درخت جڑا اس نے کنارے تے کھڑا ہے دریائے نے تے وہ درخت ایک دم چریونا شروع ہو گیا اور چریونے تو بعد اس نے پھٹے بنن لگ پین تے پھٹے بننے تو بعد وہ پھٹے آپس سے جڑن لگ پین اور میں ویکھنا کہ اچانک کشتی بنوے نہیں اور وہ کشتی بنے پیراں چارا نہیں میں اسے بانا تے ایک اللہ تے لگا نہ کوئی چلاونے آڑا تے نہ کوئی جناب اس نا کشتی بان تے او کشتی ماں دریائے تو پار گھنا نہیں تے ای اتنی دیر جڑی ماں لگ گئی نا ای کشتی تیار ہونے تے بڑھنے تے آمنے تے اس ماں وقت اس آکر سبحان اللہ اور لوگوں ہے جی گل آج تک سنی نے بھائی درخت بھی آپ چری ونجن تے پھٹے بھی آپ بن ونجن تے بعد کشتیاں بھی بن ونجن تے آپ پہ چل پون ای تو سنے امام صاحب نے دماغ تو نہیں پھر گیا انہاں کے پترا میں تو آئی دسنا چاہنے ہو خالی کہ اس ایڈے وڈے مناظرے نے کیڑی گل ہے اگر میری کشتی نے چار پھٹے اپنے آپ چر کے نہیں جڑ سکنے تے نہیں بن سکنے تے بغیر چلاونے والے تو کشتی ہکی دریا نے کنارے تے دوئے کنارے تک نہیں آ سکنی تے یہ زمین تے آسمان نے ایڈے ایڈے پھٹے بھی کہیں بناونے والے تو بغیر نہیں بن سکنے اور یہ زمین اور آسمان نہیں وسعتاں وچ پھیلیاں ہوئیاں میرے رب نیاں نشانیاں ان بھی اس نے بناونے تو بغیر بن نہیں سکنیاں یہ تو سمجھاونا کہ کائنات کوئی شے اپنو آپ نہیں بڑھنی ہونی اس نے بناونے والا کوئی موجود ہے امام احمد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں پوچھا نا کہ رب نے وجود تو تسا کی گن پہچانا تو انہوں نے فرمایا ماں آڑیاں وڈیاں دلیلاں نہیں ڈھونڈنیاں پئیاں میں ایک توت نہ پتا اس پتے تو میں اپنے رب پہچان گیا اس آخر یہ کہ مطلب انہوں نے کہا توت نہ پتا یہ ریشم نہ کیڑا اگر کھائے تو اس نے منہ وچ یہ توت ریشم بننا اس توت نے پتے ہیں اگر کوئی ہرن کھائے تو اس نے ناف وچ ون کے توت نے یہ پتا کستوری اور خوشبو بنوانا اور یہ ہرن نہ یہ توت نہ پتا اگر شاید نہیں مکھی نے منہ وچ لگا وجے تو وہ اس نے سونگ کے خوشبو اور اس جو اپنا شہد اور ماکھو بنا گنی اور یہ توت نہ پتا اگر کوئی بکری کھا گنے تو اس بکری نے دودھ بن کے اس نے تھڑا نے ذریعے باہر لگانا تو میں اس توت نے پتے تے غور کیتا کہ توت نے پتے تا کوئی کمال نہیں اگر اس نے کمال ہوا تو ایک ہی شے بنیا جس منہ گیا اگو وکھرا نمونہ تے مثال بن کے باہر آ گیا تو میں سمجھ گیا کہ اس توت نے ایک ہی پتے وچ جڑا اتنیاں کاریاں گریاں کرنا پیا وہ ہے اس کائنات نہ رب اور وہ ہی میرا مالک اور خالق ہے تو کائنات اس نگاہ نہ ویکھنا کہ ساریاں تخلیقہ میرے رب نہیں اس تو کہیں آخنے والا آکھا نا ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد کائنات نے کوئی شے اپنو آپ کوئی شے نہیں بڑھنی تے کائنات نے کوئی لوہا اپنو آپ تلوار نہیں بڑھنا کوئی بناونے والا ہی تلوار بنائے تو بڑھنی ہندی اپنو آپ کوئی شے ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد کائنات نے کوئی شے اپنو آپ کوئی شے نہیں بڑھنی ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد کوئی لوہا تیر تے تلوار نہیں بڑھنا اور جناب کوئی قلم تے پین نہیں بڑھنا کوئی بناونے والا بنانا تا ہی بڑھنا تو وہ جڑا بنانا اساں ہی مننا چاہیے نا کہ بناونے والا ہی سڑا مالک تے خالق کے اللہ نے پانی تے منی نے ایک قطرے چو بنایا تو ساں میں تے دنیا تے ہزاراں جائیاں تے ون کے متھے ٹکینے ہو تو سجا ور نا قدرہ تے نا شکرہ بھی تے روئے زمین تے کوئی نہیں کہ میری ساری کائنات میری نافرمانی عبادت نے زمریش نہیں کرے نہیں عبادت نے زمریش صرف اور صرف جنات اور انسان ایسے ہیں جڑے میرے نافرمان ہاں جی آج بھی دنیا تے مننے والے تا گھٹ ہیں جی بات مننے والے وچ بھی کتنے مریض ہیں شودے ہدے لگے وینے ہدے لگے وینے ان بھی شکے چن تے جڑے نہ مننے والے انہوں تے بے پناہ تعداد ہے تو اللہ فرمانے پہ ذرا تکو تو صحیح زمین بچھونے میں بنائے آسمان چھت میں بنایا آسمان تو پانی میں لایا اس پانی نے ذریعے تو سنیاں روزیاں تے پھل میں اگائیں فلا تجعلوا للہ اندادا تسی انسانوں دنیا تے صرف ایک کام کر گنو کہ
کہ میرے نال کہیں شریک تو نہ بڑھاؤ، انداد ند نہیں جمع، میری زد، میرا مقابل، میرا شریک، میرا مثل، یہ تو نہ بڑھاؤ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ ایو ذنب اعظم عند اللہ، اللہ نے نزدیک سب تو وڈا گناہ کہوے؟ آپ فرمایا ان تجعل للہ ندن وہو خلقک، اس روئے زمین نے سب تو وڈا گناہ ایوے کہ جس تو آپ پیدا کیتا اس نے نال تو کہیں ہوریاں بھی بوا دے، کہیں شریک بنا دے، کہیں اس نے مثل بنا دے، کدی اس کو مانگ کدی اس کو مانگ، جس تو آپ پیدا کیتا اس نے مقابلے کوئی اور شریک بناونا، اس تو وڈا روئے زمین تے کوئی گناہ کوئی نہیں۔ تو بھائی اس تو بچنا، بس ہزارہ گناہ کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر دے سن، اے شرک نہیں، کوئی معافی نہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ نہ شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، تسی جڑے شریک بنانے ہو نا، وچلی گل تو ساں بھی پتہ ہونا کہ انہاں کوئی شے کوئی نہیں، پر وقت بھی رانے نہ ہو انہوں نے پوجا اور پرستش تو اپنے آپ انہاں تو بچاؤ۔ اللہ سے سارے نے حفاظت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔